السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے، اللہ کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ سے خوش ہوں گے اور اللہ بھی آپ سے خوش ہیں۔ اللہ کو بھی آپ لوگوں کی عبادتیں قبول ہیں، اللہ بھی آپ کی ایفرٹس کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے سب کچھ۔ اللہ کسی سے غافل نہیں ہوتے۔ جو انسان اللہ کو پانے کی سٹرگل کرتا ہے تو اللہ ایسی سٹرگل کو کبھی ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے روتے ہیں، اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو دنیا کے غموں کا، گلے شکووں کا، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا اور وہ درد جو لوگ اسے دے رہے ہوتے ہیں، وہ برداشت جو اس کے لیول کی نہیں ہوتی، وہ فیل ہی نہیں کر پاتا، برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی اس سے، لیکن وہ اللہ کے لیے جو صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے جو فیصلے کرتا ہے، اللہ کے لیے جو اپنی مینٹیلٹی کو برقرار رکھتا ہے، شیطان کے حوالے نہیں کرتا خود کو، غافل نہیں ہوتا اپنے رب سے، ہر طرح سے اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یقین کرے جب یہ انسان ہو کر اتنی ایفرٹ پٹ کرے گا اللہ کے لیے، تو اللہ ہو کر کیا کرم نوازی کریں گے اس پر، اللہ ہو کر کس طریقے سے اسے نوازیں گے۔ اور اللہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بڑا قدردان ہے، قدر کرتا ہے چیزوں کی، قدر کرتا ہے عبادت کی، قدر کرتا ہے نیک نیتوں کی، قدر کرتا ہے نیک لوگوں کی، قدر کرتا ہے صبر کی، ہر چیز کی، چھوٹی بڑی نیکی کی قدر کرتا ہے۔ اتنا بڑا قدردان رب، اس کی کتنی قدر کرے گا نا۔ بس ہم نے اپنے آپ کو صرف ان لوگوں جیسا بنانا ہے کہ جن لوگوں کا مقصد اللہ ہے، جن لوگوں کی پہلی اور آخری منزل اللہ ہے، جو لوگ اپنی زندگی میں صرف اس لیے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان سے اللہ خوش ہے، اور جو لوگ پریشان صرف اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے، ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس سے اس کا اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ کام ہونے کے بعد، وہ گناہ ہونے کے بعد وہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ بس صرف مومن کی بے چینی کی وجہ اللہ ہے، کہ مومن اللہ کو ناراض کر کے بے چین رہے گا۔ دنیا کی آزمائشوں کے سامنے مومن سرنڈر نہیں کرے گا، دنیا کی تکلیفوں پر مومن کبھی بھی گلے شکوے نہیں کرے گا، چاہے لوگ اس کے دلوں کو توڑ کر 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر دے اور ہر ٹکڑے کو اذیت دے، لیکن مومن زبان سے اف نہیں کرے گا۔ ہاں، اس لیول کے ایمان تھے صحابہ میں، انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا، اپنی ماؤں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ جیسی ہستی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ساری قربانیاں لی گئی ہیں انسانیت سے، تب جا کے اللہ نے آپ لوگوں کو تعارف دیا اپنا، تب جا کے یہ دین آپ تک پہنچایا ہے، کسی نے پہنچا ہے بڑی اذیتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، اور ہم جیسے نکمے لوگ دین کو اس نیت کے ساتھ فالو کرتے ہیں تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ ارے سکون ملے گا، لیکن دلی سکون ملے گا، جسمانی سکون نہیں مل سکتا۔ ہاں، ذہنی سکون ضرور ملے گا، لیکن اگر تم دین کو صحیح طریقے سے فالو کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے فالو کرو تو تمہیں سیکریفائسز دینی پڑیں گی۔ تم گھر میں گھر میں بیٹھے اور کچھ نہ کرو، اپنی چاہتوں پہ چلو، اپنی منمانی والی زندگی اختیار کرو، نہیں، اسلام نے اس رویے کو پسند نہیں کیا۔ منہ سے صرف کہہ دینا مسلمان ہوں، منہ سے صرف کہہ دینا اللہ کو ماننے والا ہوں، منہ سے صرف کہہ دینا کہ قرآن پر ایمان ہے، منہ سے صرف کہہ دینا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں فارمیلٹی نہیں چلتی اللہ کے سامنے۔ اللہ کو کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، جس طرح ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بہت بڑی سٹرگلز کرتے ہیں۔ ہماری عزتیں یوں نہیں بن جاتی گھر میں بیٹھے بھائی، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان کو اپنے سامنے کھڑا رکھتے ہیں، ان پہ پیسے خرچ کرتے ہیں،
تب جا کے وہ لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں. تو 2 کوڑی کے انسان کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر دو, گھنٹوں اس کی تابعداری کرو, تب جا کے وہ امپریس ہوتا ہے. اور اس انسان نے ہمیں بدلے میں کچھ نہیں دینا. جب ہمیں ضرورت ہوگی اس نے بہانے بنانے. جب ہمارا دل اس سے لگ جائے گا وہ اپنے دل کو ہم سے روک لے گا, اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرے گا. دنیا کا رواج ہے یہ. ہم اکثر اپنے لوگوں کو لے کر نا بہت مطمئن رہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ لوگوں کا دھوکہ انسان کو بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے, بہت بڑا دھچکا دیتا ہے. لوگوں کی وجہ سے اکثر انسان اللہ سے دور ہوتے ہیں. کچھ لوگ وجہ بنتے ہیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کی. جب وہ ہمیں دکھی کرتے ہیں, جب وہ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, جب وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں, جب ہمیں تب ہمارا ساتھ نہیں دیتے, جب ہمیں ان کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارا بھروسہ اٹھ جاتا ہے انسانیت سے, اور اس کے گلے شکوے پھر اللہ سے کرتے ہیں. یعنی کہ مخلوق کے گلے خالق سے, خالق کے گلے مخلوق سے. بس اسی میں ہماری زندگی چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. ایٹ دا اینڈ ہم مر جاتے ہیں, قبروں کے نیچے چلے جاتے ہیں, پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہمیشہ کی طرح ایک بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہمیں بھیجا گیا ہے, ہمیں پیدا کیا گیا ہے. ہم پیدا خود سے نہیں ہوئے, اور ہمیں پالا جا رہا ہے, خود سے نہیں پل رہے. ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں آسمانوں سے, ہم نہیں کر رہے اپنے فیصلے. یہ جو چیزیں مل رہی ہیں یہ بظاہر تو ہاتھوں سے کمائی نظر آتی ہے, اس کی پیسوں سے لی ہوئی اشیاء نظر آتی ہے, لیکن نہیں, یہ ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے. اور ہمیں لے جایا جائے گا یہاں سے. ہم خود نہیں مریں گے, ہمیں مارا جائے گا, پھر ہمیں لے جایا جائے گا اللہ کے پاس. وہ اللہ جس سے آج دنیا کا 70 یا 90% لوگ, دنیا کے 90% لوگ غافل ہیں. 90% لوگوں کو اللہ کا دھیان نہیں ہے. 90% لوگ اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے. 90% لوگ اپنے غلط عقیدوں کے ساتھ اور غلط ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنی لائف کو سپینڈ کر رہے. اب سوچیں تو اس 10% میں اپنے آپ کو لانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی. جب 99% طاقت لگی ہو ایک انسان کو اللہ سے دور لے جانے کی, جب دنیا کا 99% حصہ ایک انسان پر محنت کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائے, تو اس انسان کو اپنے لیے کتنی محنت کرنی ہوگی. اس انسان کو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دعائیں کرنی ہوں گی. اس انسان کو اللہ کے سامنے اپنے لیے اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جو اللہ کے ٹیم ممبر ہیں, کتنا اللہ کو منانا ہوگا. اور ہم گھروں میں اے سی لگا کے, ٹی وی آن کر کے, پروگرامز دیکھ کے دلوں کو مطمئن کر چکے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اور سٹرگل کیا ہے؟ 0. نماز کیا ہے؟ اسکپ, ہر نماز اسکپ, کل پرسوں ترسوں. اور دل کیا کہتا ہے؟ اللہ راضی ہے. یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ تمہارا دل تمہیں تم سے غفلت کروا کے تمہیں یہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے. جیسے کہ نان مسلمز تھے نا, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کا تعارف بتاتے تھے اور ان کو یہ دعوت دیتے تھے کہ بھائی چھوڑ دو اپنی یہ منمانی زندگیاں, چھوڑ دو یہ کفر اور شرک کو, چھوڑ دو اپنی گمراہیوں کو, بے حیائیوں کو, آ جاؤ ایک اللہ کی طرف جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, وہی تمہارا پالنے والا ہے, اسی کے پاس تم لے جائے جاؤ گے, اسی کی مان کر چلو. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر جاتے تھے کسی بھی ایسے انسان کے پاس جو گمراہیوں میں بہت آگے چلا گیا ہو, جو کفر میں پختہ ہو گیا ہو, جس نے اپنے لیے ڈیسائیڈ ہی کر لیا ہو کہ میں نے مرنا ہی کافر مرنا ہے, میرا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے, تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے او ہو, اللہ نے تمہیں ہی پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا, تمہارے پاس تو کوئی مال نہیں ہے, تمہارے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے. حالانکہ وہ بیوقوف یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت والی لائف چوز کی تھی, اللہ کی طرف سے نہیں تھی.
کیونکہ ان کو آفرز آئی تھی کہ یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی. اٹس مین وہ خود ہی ایسی کنڈیشنز میں رہنا چاہ رہے تھے تاکہ کل امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پیغمبر نے تو شاہانہ زندگی گزاری اور ہم دیکھو غریب لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جسمانی، ہر خاندانی مسئلے کو فیس کیا. ان پر آئیں آزمائشیں، ان پر ٹوٹی آزمائشیں، تاکہ کل اس کی امت یہ نہ کہہ سکے کہ میں دین کا کام صرف اس لیے نہیں کر رہا، یا میں نماز صرف اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرے گھر میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں، میں دین کو اس لیے فالو نہیں کر پا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ سارے بہانے ختم ہے بھائی. اسٹریٹ فارورڈ دین ہے. فالو کرو گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرو گے تو دین نے قائم رہنا ہے. دین کو تمہارے ایکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بڑے بڑے کافر مر گئے اس دنیا میں، بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دین کا انکار کر کے. دین کا کیا نقصان کیا انہوں نے؟ کچھ نقصان نہیں ہوا. دین تو آج بھی قائم ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. اینی ہاؤ وہ ایک ٹونٹ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اتنی دولت کیوں دے رکھی ہے؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم اتنے ویل سیٹلڈ کیوں ہیں؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو دنیا کی ہر آسائش ہمیں مہیا کیوں ہے؟ پیسے کے اعتبار سے تو ہم ویلدی ہیں، عزت کے اعتبار سے ہم مالک ہیں، ہم سردار ہیں. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو وہ ہم سے یہ ساری چیزیں چھین نہ لیتا. یہ ان کو سیٹسفیکشنز تھی. دنیا کی زندگی سے آخرت کو کمپیئر کرتے تھے، اللہ کی رضا کو کمپیئر کرتے تھے. ان کی نظروں میں اللہ کی رضا اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سیٹسفائیڈ ہے، اگر ایک انسان عزت والا ہے، اگر ایک انسان دولت والا ہے، اگر ایک انسان شہرت والا ہے، اگر کسی انسان کو قوم قبیلے پہ سرداری ملی ہوئی ہے، تو اٹس مین کہ اللہ نے راضی ہو کر ہی سے یہ ساری چیزیں دی ہیں. حالانکہ یہ فرعون کو بھول گئے، قارون کو بھول گئے، کیونکہ فرعون کو تو یہ لوگ بھی برا ہی سمجھتے تھے نا کہ وہ ظالم تھا، جابر تھا. اسی طرح ہمارے دل میں مسٹر شیطان نے ایک احساس بٹھا دیا ہے، ایک دھوکہ بٹھا دیا ہے. آپ یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ نہ نماز پڑھ رہے، نہ وہ صدقہ خیرات کر رہے، دین سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کلمہ وہ پڑھتے ہیں یہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے، ان کو صرف ماں باپ نے سکھایا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے. دیٹس اٹ. نہ اس کلمے کی ویلیو کو جانتے ہیں، نہ اس کلمے کے مطلب کو جانتے ہیں، اور نہ اس کلمے کے نیچے زندگی گزارنے کو جانتے ہیں. بس اپنے آپ کو ذاتی مسلمان سمجھتے ہیں ذات پات کے لحاظ سے، اور دنیا جہان کا ہر وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں جو کہ نان مسلمز کر رہے ہیں، ہر برائی کا کام کرتے ہیں جو کہ نان مسلمز کر رہے ہیں، ہر وہ شرک کرتے ہیں جو کہ اللہ نے ناپسند فرمایا. اس کے باوجود جب معاملہ اللہ کا آتا ہے، جب ان کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ریمائنڈر دیتا ہے، تو آگے سے یہی کہتے ہیں کہ نہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مینز اللہ ہم سے راضی ہے، مینز اللہ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے یہ گناہ ثواب میٹر نہیں کرتا بھائی، اللہ نے بس اندھے فیصلے کرنے ہیں معاذ اللہ. یہ کرائٹیریا جس کا ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. آپ ٹرسٹ می. اور یہ ہمارا دھوکہ ہے قسم سے. ہم اعمال کے میدان میں زیرو ہیں. اگر کسی سے کہو نا کہ تم نماز کتنی پڑھتے ہو تو آگے سے آپ کو پراؤڈلی یہ کہے گا کہ یار فجر کی پڑھتا ہوں، یار 2-3 ہی پڑھتا ہوں، بس اتنا کہے گا، اور ایسے انداز میں بتائے گا جیسے کہ وہ دین کا سارا حق ادا کر رہا ہے. اچھا تم اپنے دین کو صرف نماز سمجھتے ہو، اور اگر تم اپنے دین کو صرف نماز ہی سمجھتے ہو تو تمہاری تو نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، تو تم تو جھوٹ بھی بولتے ہو. ہاں تو وہ تو معاشرہ بھی بولتا ہے نا. یار تم تو ناچتے بھی ہو. ہاں تو معاشرہ بھی ناچ رہا ہے نا. یار تم تو زنا کے قریب بھی چلے جاتے ہو، لڑکیوں کی عزتیں بھی اچھال رہے ہو. ہاں تو یار آج کل یہی چل رہا ہے، سب یہی کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. اوکے تم تو چوری بھی کر رہے ہو، تمہارا تو مال بھی حرام ہے، تم تو ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، تم تو ٹی وی ڈرامے فلمیں شلمیں بے حیائی پورن وغیرہ سب کچھ دیکھ رہے ہو. ہاں پھر ہاں تو دیکھ رہا ہوں تو سارے دیکھ رہے ہیں. سیریسلی. اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو. مسلمان کسے کہتے ہو؟
تمہاری نظر میں مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کو مان کر کھلے عام اس کی نافرمانی کرنا. It is called Muslim. No way bro. سمجھ جاؤ اس دھوکے کو کہ شیطان تم سے گناہ کروا کے تمہیں یہ دیکھو. میری بات سنو, یہ پوائنٹ میں کیوں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب ایک گناہگار ہوتا ہے نا, گناہگار, اور اسے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے, وہ گناہ کرنے سے پہلے جب اللہ سے ڈرتا ہے نا, تو یہ ڈر اسے بعض اوقات گناہ کو کرنے سے روک دیتا ہے. لیکن اگر یہی گناہگار گناہ کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر دے کہ نہیں اس سے اللہ ناراض نہیں ہوں گے, تو کیا یہ ایک دفعہ کرنے کے بعد دوسری دفعہ نہیں کرے گا؟ تیسری دفعہ بھی کرے گا, چوتھی دفعہ بھی کرے گا, بار بار کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوگی ہے کہ نہیں اللہ کو اس گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ٹھیک ہے, واقعی اللہ کو کسی گناہ سے فرق نہیں پڑتا, لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے, کس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ تم کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرو؟ تم ہوتے کون ہو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے؟ تم ہوتے کون ہو اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے؟ سود کے نظام کو, جس کو اللہ نے کلیئرلی الفاظ میں کہا ہے کہ سود میرے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اگر تم مجھ سے اور میرے نبی سے لڑنا چاہتے ہو, فائٹ کرنا چاہتے ہو, تو سود کا کاروبار شروع کر دو اور پھر دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے. میں نے بہت بڑے بڑے سود خور, یعنی جن کا کاروبار سود پہ چلتا تھا, یقین کریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں, میرے علم میں ہے ایسے لوگ کہ جن کی دولتیں عروج پر تھی, اور ہماری فیملی کے کافی لوگ یقین کریں ان کی مثالیں دیتے تھے کہ یار اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. اس وقت تو ہمیں سود اور حرام اور حلال کا پتہ نہیں تھا, لیکن کچھ سالوں بعد جب ان پر حالات آئے نا, جب لوگ ان کے کوٹھیوں اور بنگلوں کے درمیان کھڑے ہو گئے, کوئی اس کی گاڑی سیل کر رہا ہے, کوئی اس کے گھروں پر قبضے ڈال رہا ہے, تو ہم بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ اتنا امیر زادہ اتنا بڑا قرضدار کیسے بن گیا, اس کا اتنا سارا پیسہ ڈوب کیسے گیا. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا جو کاروبار تھا وہ سود کا تھا. تو ایک سود لینے والا بھی سود لے کر یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ سے جنگ کرتے کرتے اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے, تو ہار جا. کتنا گھٹیا انسان ہے یہ, کتنی گھٹیا سوچ ہے جو شیطانوں نے ہمیں اچھا کر کے سمجھا دی ہے. ہر گناہ کرو بھائی, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں گناہ کرو, تم مسلمان ہو, ڈونٹ وری, جنت کے ٹھیکیدار ہو, تم جاؤ گے جنت میں. کلمہ جو تم نے پڑھا ہے, فار یور کائنڈ انفارمیشن, کلمہ تم نے خود نہیں پڑھا, تمہیں پڑھوایا گیا ہے. تمہیں تو کلمے کا مطلب نہیں پتا, کلمے کی زندگی نہیں پتا, کلمے کے ورڈز تک نہیں پتا تمہیں. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کلمہ میں نے پڑھا ہے؟ نو, تمہیں پڑھایا گیا ہے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. ہم تو مسلمان بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوئے, ہمیں تو ماں باپ نے مسلمان کیا ہے. یقین کریں, مجھے بتائیں, چلو ٹھیک ہے, ہمارے سامنے صحابہ کی اتنی بڑی تاریخ ہے نا, ایک بات کرتے ہیں, آپس کی بات ہے. ہمارے صحابہ ویل سیٹلڈ بھی تھے, ہر چیز تھے, ان کی زندگیوں میں ہر آسائش, ہر لذت موجود تھی. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام لانے کے بعد کون سا ایسا صحابی تمہیں ملتا ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد بھی, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی گناہ بھی کرتا ہو اور سب کے سامنے کرتا ہو, اور یہ کہتا بھی ہو کہ میں صحابی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو ماننے والا ہوں؟ کوئی ایسا بندہ ملا؟ نہیں ملا. یہاں تک کہ جو منافق ہوتے تھے نا, جو صرف بائی ورڈز اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے, بائی ایکشن صرف شو کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, اندر سے وہ کافر تھے, اندر سے وہ بتوں کے پجاری تھے, اندر سے وہ شیطان کو ماننے والے تھے. ان کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ کھلے عام گناہ کر سکے یا دین کے خلاف چل سکے, ادروائز ان کا پردہ پھوٹ جاتا, ادروائز مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ یار یہ کیسا مسلمان ہے, یہ تو منافق ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو منافقوں کو بھی کراس کر لیا. ارے اس دور میں منافق جب جھوٹی زبانوں سے اسلام کا اقرار کرتے تھے تو ان کے اندر بھی یہ ہمت باقی نہیں بچتی تھی کہ کسی گناہ کے قریب جائیں, اوپنلی چھپ چھپ کے کرتے تھے. لیکن تمہارا مسلمان ہو کر سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے,
خدا کی قسم زنا کی ویڈیوز ریکارڈ خود کرواتا ہے اور پھر خود ہی اسے اپلوڈ کرتا ہے اور پھر خود ہی اس سے پیسے کماتا ہے. ٹک ٹاک پر مسلمان بچی ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, خود ناچ رہی ہے نان مسلمز کے سانگز پر, اور پھر اپنی مرضی سے فیم کمانے کے لیے اپنے انگوٹھے استعمال کے اسے اپلوڈ بھی کرتی ہے, اور اس بات کا پروف دے رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن ناچوں گی, میں مسلمان ہوں لیکن حیا کا لباس اتاروں گی, میں مسلمان ہوں لیکن زنا کروں گا. یہ ہے ہماری اصلیت, یہ ہے ہماری وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے, یہ ہے ہمارا وہ ڈبل منافقت جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, ہمارے اندر کے چین سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد کیا ہے, اور جب انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے نا تو بھول جائیں کہ ایسے انسان کی کوئی زندگی بنے گی, بھول جائیں کہ ایسا انسان دنیا میں کچھ سکھ کا چین سانس لے گا. ایڈمٹ کریں کہ تم یہاں کے لیے نہیں بنے. جب تک تم دنیا سے دل لگا کر اس دنیا کی گندگی میں جیو گے نا, خدا کی قسم نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ تمہاری آخرت بنے گی. ذلیل ہو جاؤ گے اور ضائع ہو جاؤ گے, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. سب کچھ کے ہوتے ہوئے لوگ تمہیں جوتیاں ماریں گے, سب کچھ کے ہوتے ہوئے لوگ تمہارے منہ پہ تھوکیں گے, اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے لوگ تمہارے جنازوں کو دور سے گالیاں دیں گے. یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت سے کٹنے کی سزا. لیکن اگر تم شریفانہ طور پر اپنی زندگی گزارو, ایمان کو اپنا ہتھیار بناؤ, اللہ رب العزت کو اپنا سہارا بناؤ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کرائیٹیریا بناؤ, تو تم کامیاب ہو ڈوڈ. یہاں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو, اللہ کی نظروں میں بھی کامیاب ہو, نبی کی نظروں میں بھی کامیاب ہو, دنیا میں بھی کامیاب ہو. اور تم اس لائق ہو کہ تمہیں عزتیں ملے, تم اس لائق ہو کہ لوگ تمہیں سیلیوٹ کرے, تم اس لائق ہو کہ تمہارے اعمال تمہارے ایکشنز پر لوگ تالیاں بجائیں, تم اس لائق ہو کہ تم دنیا میں کسی بلند مقام پر پہنچو, کیونکہ تمہاری کامیابی سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور جو انسان اللہ سے کٹ کر صرف اپنی میں جیتا ہے نا, اگر اسے کوئی بڑا مقام ملتا ہے, کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے, کوئی ہولڈ اس کے انڈر آتا ہے, تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, جس کی وجہ سے اپنی زندگی تو اس نے برباد کر ہی دی, لیکن اس کی وجہ سے اس کے نیچے اس کے ماتحت لوگوں کی زندگی بھی مشکلات میں آ جاتی ہے. تو یاد رکھنا, امت ہر طرف سے بگڑ چکی ہے. تم اپنے آپ کی فکر کر لو اس سے پہلے کہ تم اپنی آپ کی بھی فکر نہ کر سکو. اللہ کی آیتوں کو پڑھ لو, موبائل جنت میں استعمال کر لینا, ناچ گانا جنت میں کر لینا. تمہارے لیے ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر پابندی ہٹا دی جائے گی. تمہیں جینے دیا جائے گا ویسے جیسے کہ تم جینے کی خواہش رکھتے ہو, لیکن تم یہاں نہیں رہ سکتے ویسے جیسے تم خود چاہتے ہو. تمہیں 60-70 سال کے لیے اپنے نفس پر قدم رکھنا ہوگا ہمیشہ کی زندگی میں, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. اگر کل کو قیامت کے دن تم کافروں میں نہیں اٹھنا چاہتے, مشرکوں میں نہیں اٹھنا چاہتے, اللہ کے باغیوں میں نہیں اٹھنا چاہتے, گنہگاروں کی صفوں میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے, تو چھوڑ دو اپنی زندگی میں موجود ہر گناہ کو, چھوڑ دو اپنی زندگی میں موجود ہر اس غفلت کو جو تم سے گناہ پہ گناہ کروائے جا رہے ہیں. چھوڑ دو اللہ سے یہ دور بھاگنا, چھوڑ دو یہ اپنی منمانی کرنا, چھوڑ دو یہ چند لذتوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا اپنے ہی ہاتھوں سے. کچھ اچھے فیصلے کر کے مرو, اچھی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. کچھ برداشت کر کے مرو, تم جو برداشت کرو گے وہاں اس کا ڈبل اجر پاؤ گے. خدا کی قسم, اگر آج آپ لوگوں نے اپنے عقلوں کے دروازوں کو نہ کھٹکھٹایا, انہیں نہ کھولا, تو تمہاری یہ دی ہوئی عقل ہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی. اگر تم نے اپنے دل کو زندہ نہ کیا, اور اگر مر چکا ہے تو اللہ سے مانگ کر, اگر اللہ سے مرنے سے پہلے دوسرا دل نہیں مانگا, تو یقین کرو تمہارا یہ دل ہی تمہیں جہنم کی گہرائیوں تک لے کر جائے گا. یہ مذاق نہیں ہے, یہ جہنم کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. یہ عذاب 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 عذاب, ہر دوسری تیسری آیت کے بعد جو اللہ اپنے عذاب کے بارے میں کہہ رہا ہے, یہ کہانیاں قصے کہانیاں نہیں ہیں. بہت لائٹ لیتے ہیں ہم اسے یار, ذرا فکر نہیں ہوتی اللہ کی. ایک آیت پڑھنے کے بعد بیٹری تھوڑی سی لو ہو جائے نا, 20% کا ایک آپشن ہمارے سامنے آ جائے, فون کی اسکرین پر ایک ریمائنڈر ہم پڑھ لینا کہ 10% ہوگی تمہاری بیٹری, بس 2-4 منٹ میں تمہارا فون آف ہونے والا ہے. تو ایسی فکر لگتی ہے کہ جب تک چارجر
ڈھونڈ نہ لے اور موبائل کو چارج پہ لگا نہ دے تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہوتی ہے فکر. عذاب کا سننے کے بعد تو ہمارا دل کانپنا چاہیے تھا کہ واقعی 60-70 سال کی زندگی کے بعد ایک عذاب کا نقشہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جانے والے ہیں. کیا واقعی مرنے کے بعد انسان کے پاس صرف 2 جگہ باقی رہتی ہیں؟ دنیا میں تو چلو اپنی من مانیوں سے اپنی مرضیوں سے کہیں بھی چلا جاتا ہے, اختیار ہے, دیا گیا تھوڑا سا. لیکن آخرت میں 2 ہی جگہ ہیں, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. یا جہنم یا جنت, یعنی میں جب مروں گا تو یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. اچھا, اور اس کے فیصلے اعمال پر ہوں گے. تو اس سے بڑی فکر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی آسان سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہم اپنے گندے اعمالوں سے اپنی آخرت کو گندا کر رہے ہیں. یار بیہودہ چیزوں سے ہم اپنی آخرت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ آخرت پر اگر ہمیں ایمان ہوتا. چل میں تجھے ایک ٹاسک دیتا ہوں. لیٹ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان آج کل کن ویلیوز میں جی رہا ہے. ایک ٹاسک ہے, اگر تمہارے ہاتھ میں 3 لاکھ کا موبائل ہے, تم جان بوجھ کر اسے توڑ کر دکھاؤ, کنونس کر کے دکھاؤ اپنے آپ کو. کبھی نہیں کر سکو گے. وداؤٹ اینی ریزن تم کیوں توڑو گے موبائل کو جو 3 لاکھ روپے کا ہے؟ بڑی مشکل سے تم نے لیا ہے. تو اللہ کے بندے, وداؤٹ اینی ریزن تم اپنی جنت کو کیسے ڈیمیج کر سکتے ہو جو کہ موبائل سے کئی گنا قیمتی ہے؟ وداؤٹ اینی ریزن تم اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو ہرٹ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ موبائل اس لیے نہیں توڑ رہے کیونکہ اس کا نقصان نظر آ رہا ہے. تمہیں یقین ہے اپنے نقصان کا کہ اگر میرا موبائل ٹوٹ گیا تو مجھے نقصان ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, ابھی ہوگا. لیکن تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اگر میں گناہوں کی زندگی گزار کر مر گیا, بے حیا مر گیا, ناچتے گاتے مر گیا, زنا کرتے کرتے مر گیا, اپنی بدعمالیوں میں مر گیا, تو میرا یہ جسم جہنم میں جانے والا ہے. نہیں, تمہیں تو جہنم ویسے فیل ہی نہیں ہوتی, نہ جہنم کا نقصان فیل ہوتا ہے, نہ اپنے اعمال کی گندگی فیل ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اسے کہتے ہیں دنیا کی محبت دل میں آ جانا اور آخرت سے اپنے آپ کو غافل کر دینا. آخرت کی ایک بات تمہارے دل کو ٹچ نہیں کرے گی, کیونکہ جو باتیں دل کو ٹچ کرتی ہے نا وہ انسان کی ساری زندگی چینج کرتی ہے, انسان کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. جاؤ کسی سے دل لگاؤ اور پھر وہ انسان وداؤٹ اینی ریزن تمہارا دل توڑے, تمہاری ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی, تم ٹکرے مارو گے دیواروں سے. تو تم تو اپنے آپ سے محبت کرتے ہو. جب تم اپنے آپ کو کل جہنم کے حوالے کرو گے اپنے اعمال کی وجہ سے تو سوچو وہاں کدھر ٹکر مارو گے؟ وہاں تو ٹکر مارنے کے لیے دیوار تک نہیں ہوگی. پھر کیا کرو گے؟ مذاق ہے یار, مذاق ہے. میں مذاق ہی کر رہا ہوں, اللہ نے بھی مذاق ہی کیا نا. یہ سمجھنے کے لیے تو ہمیں تھوڑا بڑا ہونا پڑے گا, 40-50 سال کی عمر میں جانا پڑے گا, اس کے بعد یہ باتیں سمجھ آئیں گی. ابھی تو ہمیں یہ بتاؤ کہ کون سی سائٹس پہ اچھی اچھی موویز آتی ہیں. ابھی تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا برانڈ جو ہے وہ ماڈلز کو اچھی پے دیتا ہے. ابھی تو یہ بتاؤ کہ فالوورز کیسے بنتے ہیں. ابھی تو یہ بتاؤ کہ کون سی ڈگری میٹر کرتی ہے دنیا کی کامیابی کے لیے. ابھی تو یہ بتاؤ کہ کون سے ہاسپٹل سے اچھا علاج ہوتا ہے. ابھی تو یہ بتاؤ کہ اسکوپ کیا چل رہا ہے لائف میں. ابھی یہ بتاؤ کہ لوگوں کا کیا کرائیٹیریا ہے, لوگ کس فیشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں, یہ باتیں سمجھ آئیں گی, یہ باتیں سمجھ آئیں گی. دوزخ, جنت, مرنا, مرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہونا, اللہ, رسول, قرآن, او ہو, یہ کیا بول رہے ہو تم؟ یہ کن چیزوں کے نام لے رہے ہو تم؟ یار یہ تو فارمیلٹیاں نہیں تھی. ہاں فارمیلٹیاں ہی ہیں. ڈیل کرو اپنے آپ کو یار, کیا کریں. اللہ فرما رہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اوئے ہوئے 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 ہوئے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں, چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے. جن لوگوں نے مان لیا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو کہ یار ہم نے کافر ہی مرنا ہے, جو لوگ جس عقیدے میں اپنے آپ کو
پختہ کر لیتے ہیں نا. لیٹ سپوز اگر ایک شرابی ہے نا اور وہ شراب پیتے پیتے اس سٹیج تک خود کو پہنچا دے کہ شراب چھوڑنا اس کے لیے ناممکن ہے, اور وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لے کہ میں کبھی بھی شراب نہیں چھوڑوں گا, یہاں تک کہ خواہش یہ کرے کہ مجھے موت بھی ایسی کنڈیشن میں آئے کہ شراب کا جام میرے ہاتھ میں ہو, شراب کی بوتل لے کر میں جھوم رہا ہوں اور ایسی کنڈیشن میں میری موت آ جائے. مجھے بتائیں جو شرابی اس ڈیپتھ تک اپنے لیے شراب کو پسند کرتا ہے تو کیا یہ شرابی شراب سے کسی توفیق کی وجہ سے یا کسی کے سمجھانے کی وجہ سے یا کسی کی باتوں کی وجہ سے اپنی شراب کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ وہ بھائی اس نے موت تک فیصلہ کر لیا ہے, وہ اس نے خود کو بدلنا ہی نہیں ہے, فیصلہ ہی نہیں ہے, اس کے دل کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو چینج کرنے کا ایک لاجک بھی نہیں ملتا. تو ایسا انسان پھر اسی گناہ کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. اسی طرح کچھ کافر لوگ تھے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی سیلف سمجھاتے تھے. یار میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کے دل اتنے بھی سخت ہو سکتے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار لوگ اس دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں کہ پیغمبر خود اپنی منہ سے ان کو دعوت دے. اللہ کا برگزیدہ بندہ جنہوں نے آخرت کے تمام چیزوں کو دیکھا ہو, جنہوں نے اللہ سے بات کی ہو, جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی ہو, جو آخرت کے تمام آنے والے حالات کو جانتے ہوں, اور دنیا کے اتنے علیم لوگ, اتنے علم والے لوگ جب کسی انسان کو سمجھانے کے لیے جاتے تھے کہ بھائی اللہ پر ایمان لے آؤ, تو ایسے بھی دل تھے کہ ان لوگوں کو بھی اگنور کیا گیا تھا, ان کی بھی باتوں کا مذاق اڑایا گیا تھا, ان کی بات کو بھی نہیں مانا گیا تھا. تو سوچو یہ دل جب انسان کا پتھر بنتا ہے تو کس لیول تک جاتا ہے کہ سمجھانے والا اگر پیغمبر بھی ہو نا تب بھی یہ دل نہیں سمجھتا. اور ہمارے دل ہمارے اعمال کی وجہ سے آہستہ آہستہ ویسے ہو رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ زنا کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ کچھ نہیں ہوتا, تو آہستہ آہستہ زنا کی عادت لگ رہی ہے ہمیں. ڈیلی بیسس پہ بے حیائی دیکھ رہے ہیں ہم, یہ کہ کوئی بات نہیں چھوٹا گناہ ہے, آہستہ آہستہ بڑی بے حیائیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم. ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو گمراہیوں کے, گناہوں کے, غفلتوں کے حوالے کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہے, کچھ نہیں ہوتا, سارے لوگ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہمارے دل فرعون کے دل سے میچ کر رہے ہیں, ابو جہل کے دلوں جیسے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے کیوں بول دیا, استغفر اللہ, اللہ نہ کرے کہ کسی کا دل ایسا ہو. لیکن جو انسان اپنے آپ کے لیے یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے فرعون بن کے مرنا ہے تو وہ فرعون بن کے مرے گا. جو انسان اپنے لیے یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے ابو جہل جیسی موت مرنی ہے تو یقین کریں اس کو ابو جہل جیسی موت ہی آئے گی. میں اسی لیے آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی منتیں کرتا ہوں روزانہ کہ یار اگر آپ کے دل میں ایک دفعہ بھی توبہ کا خیال آتا ہے تو اس توبہ کے ٹوکن کو ضائع مت کیا کریں. اگر آپ کے دل میں ایک دفعہ بھی یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا کہ آئی شوڈ چینج مائی سیلف, مجھے اب بدل لینا چاہیے خود کو, مجھے چھوڑ دینے چاہیے گناہوں کو, مجھے اپنی زندگی کو گمراہیوں سے نکال لینا چاہیے, بے حیائیوں سے نکال لینا چاہیے, میں تھک چکا ہوں, بیزار ہو چکا ہوں, نہیں مل رہا کچھ گناہوں سے, نہیں مل رہا اللہ کی نافرمانی سے کچھ, نہیں ہاتھ آ رہا کچھ. اگر آپ ایسی سچویشن سے کبھی بھی گزریں اور ایک سنگل فیلنگز بھی اگر آپ کے دل میں ایسی ہے تو اپنے لیے اسے غنیمت جانیں اور اسے ضائع مت کریں. اللہ کے بندو یہ فیلنگز بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے, لیکن شیطان اسے یہ کہہ کر ضائع کروا دیتا ہے کہ کل کر لینا, پرسوں کر لینا, نہیں تمہیں تو گناہوں کی عادت ہے, تم نہیں کر سکو گے, نہیں اللہ تو تم سے ناراض ہے, نہیں ایسے نہیں ہوتا, ویسے نہیں ہوتا. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں اپنے رب سے مایوس کر دے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں توبہ کے چکروں میں اتنا کنفیوز کرے کہ تم ساری زندگی توبہ کی طرف نہ جاؤ, بھلے تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتے رہے. تو کیوں اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہو اس خبیث مخلوق کے کہ جس نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اوپن چیلنج کیا ہوا ہے اللہ کو, اور اس میں ہارے گا, یہ ہارے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اپنا کہا ہے وہ اس کے مکر و فریب میں نہیں آتے, اور جن لوگوں کو اس کا ساتھی قرار دیا اس کا اللہ کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, تو وہ بے شک جائیں, شیطان جہنم میں جائے یا وہ اپنے ساتھ درجنوں لے کر جائے, کروڑوں لے کر جائے, اربوں لے کر جائے, اللہ کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لیکن ہم تو یار اللہ کو ماننے والے ہیں نا, ہمیں تو کلمہ ملا ہوا ہے نا یار,
ہم تو کفر اور شرک کی گمراہیوں سے نکلے ہوئے ہیں نا. ہم کیوں گناہوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ڈیمیج کریں؟ ہم کیوں چند لذتوں کی خاطر اپنے اتنے بڑے رب کو ناراض کرتے پھرے؟ ہمارے پاس کیا ریزنز ہیں اپنی آخرت کو برباد کرنے کی؟ ہم 3 لاکھ کا موبائل نہیں توڑنا چاہتے اپنی مرضی سے، تو اپنی مرضی سے اپنی آخرت کو کیسے برباد کر سکتے ہیں ہم؟ یہ موبائل تو ادھر ہی رہ جائے گا. خدا کی قسم کچھ لوگ تو اس لیے انتظار کر رہے ہیں تمہاری موت کا تاکہ تم مرو تو یہ موبائل ان کی ملکیت میں آئے، تاکہ تم مرو تو یہ جائیدادیں ان کو ملے. وہ تمہیں ان کا بس نہیں چل رہا تمہیں مارنے کا، ورنہ وہ کب کا تجھے مار دیتے. اور تم ان لوگوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہو. تم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہو. ان لوگوں کی پرواہ کرتے ہو، اپنے خاندانوں کی پرواہ کرتے ہو، اپنے رواجوں کی پرواہ کرتے ہو. نبی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی کتاب کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی عزت کا کوئی خیال نہیں، اپنی حیا کا کوئی خیال نہیں. بس جو دل میں آئے گا تم کرو گے، اس لیے کہ لوگ کر رہے ہیں یا اس لیے کہ یار کیا کروں مشکل ہے. تم تو بچے ہو یار ابھی. تم سٹیپس کب لوگے اپنے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے اللہ کے لیے؟ غیرت مند اسے نہیں کہا جاتا کہ تمہاری بہن گھر سے بھاگ جائے تو تمہارے ہاتھ آنے پر تم اسے 2 گولیاں مار دو اور تم اپنے آپ کو ایک غیرت مند تصور کرو. بغیرت ہو تم. تمہاری بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم اسے لٹکا دو پنکھے کے ساتھ اور آ کے باہر اعلان کر دو کہ میں نے اپنی بیوی کو اس گناہ کے بدلے مار دیا، اور تم یہ سمجھو کہ بہت غیرت کا کام کیا ہے. ذلیل انسان، تم نے بہت ذلالت کا کام کیا ہے. تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے جب تم خود اللہ کے حکموں کو توڑتے ہو. اپنے آپ کو گناہ کی سزا کب دو گے؟ اپنے آپ کو کب لٹکاؤ گے؟ اپنے نفس کو کب لٹکاؤ گے؟ اپنے آپ کو 2 تھپڑ کب لگاؤ گے؟ اپنے آپ کو بھوک کی شدت سے کب گزارو گے؟ دھڑا دھڑ اللہ کے گناہ کر رہے ہو، دھڑا دھڑ اللہ سے بھاگ رہے ہو، اور اپنے آپ کو